تقریر میں میں نے آپ کو برناباس سے حوالہ دیا تھا، یوسف صاحب نے اس کی پکچرز لی ہیں، لکھ لیجیے گا ان کا اخبار، اس کو یاد رکھیے گا، وہ میرا حوالہ نہیں ہے، غیر مسلم کا ہے، یہ محبت و عقیدت ہے۔ تو آپ اس کو پتھر کو چوم رہے ہیں، پھر آگے گئے تو پتھر کی تعظیم ہو رہی ہے، پھر آگے گئے تو پتھر اٹھا کر ایک کو مار رہے ہیں۔ بس بات کو اب میں سمیٹنے لگا، نماز پڑھنے والوں میں تمہاری نماز کے گرد ہی رہا، پتھر اٹھا کے کنکر اٹھا کے ہم مارنے لگے۔ میں نے کہا کس کو مارنے جا رہے ہو؟ بولے شیطان کو۔ کس کو مارنے جا رہے ہیں؟ شیطان کو۔ چاہیے یہ تھا کہ اگر توحید پکی کرنی تھی تو وہاں چند چیزیں ہوتی، نمرود، فرعون ابھی تک زندہ ہے، زندہ سے مراد اس کی لاش باقی ہے، فرعون موجود ہے، اس کا جسم ہوتا، نمرود کا بت ہوتا، یا چلو کم از کم وہاں لکھ دیتے یہ نشان ہے کس کو پتھر مارو۔ نمرود نے خدا کا دعویٰ کیا تھا، خدا ہی تھا، فرعون نے خدا ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں درختوں کو، لوگ پوچھتے ہیں سورج کو، لوگ پوچھتے ہیں چاند کو، لوگ پوچھتے ہیں ستاروں کو۔ تو یہ جن جن چیزوں کو پوجا جاتا ہے، حج کے دوران یہ چیزیں ہوتی، ہم لوگ جا کے مارتے نمرود کو، اور بے ایمان تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے۔ فرعون تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے۔ لوگ مارا بھی اس کو جس نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ کوئی مولوی بتا دے کہ شیطان نے زندگی میں کہا میں خدا ہوں؟ نہیں۔ تو حج میں دو چیزیں تھیں، پتھروں کی تعظیم کروائی اور نبی کے گستاخ کو پتھر مروائے۔ حج ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں اچھوں کے پاؤں لگے وہاں ہاتھ اٹھوا دیے، سر کو جھکوا دیا، اور جو نبی کا توہین کرنے والا تھا شیطان، تین جگہ رکھی، کہا ایک دفعہ تسلی نہیں ہوگی، تین ستون رکھو، دیوانے بڑی دور سے آئے یہ نبی کے گستاخ کو مار کے جائے۔ اور یقین جانیے میں نے لوگوں کو دیکھا جوتے اٹھا اٹھا کے مار۔ ابھی تو شکر کرو کہ حضور نے کہا کہ کنکر اتنا لینا، اگر نبی اس کی مقدار بیان نہ کرتا لوگ اسپیشل پتھر کھڑ کے لگاتے۔ پاکستان سے کہتے بھائی پتھر والے ایسا کھڑ کے نوک ایسی ہو جیسے گولی ہو۔ نبی کے گستاخ کو مارنا ہے بس ذرا نوک، اور بھی شکر ہے کہ پسٹل کی اجازت ہے، ورنہ نکالتے نبی کا گستاخ ڈزن 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 ساتھ لگا۔ حضور نے کہا اس کو کنکر مارو، یہ مزہ نہیں کہ یہ مر جائے گا، پر تیرے اندر سے نبی کا گستاخ مر جائے گا۔ اگر کبھی گستاخی پیدا ہوگی تو خیال آئے گا کہ خدا کو نبی کے گستاخ پسند نہیں ہے، وہ توحید کے مرکز میں بلوا کر گستاخوں کو مروایا کرتا ہے۔ تو شیطان نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے دعویٰ کیا، اس سے غلطی ہوئی تو کیا؟ نبی کی توہین ہو گئی۔ تو اب نماز پڑھو اور بچاؤ اس کو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم جو ہے وہ نماز کو بچاتی ہے، ورنہ خدا نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تجھے شعور تک نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ تجھے شعور نہیں ہوگا؟ تو سمجھے گا کہ میری کوئی تقریباً 30 سال کی نمازیں ہیں، اللہ پاک میری نمازوں کو دیکھتے ہوئے مجھے معاف کر دے گا، ادھر پتہ چلا نماز ٹھیک ہوئی، ساری میلٹ ہو گئی۔ کیوں کہ نمازیں پڑھی تھی پر بچائی نہیں۔ تو یونان والوں میں تقریر ختم کرنے والا ہوں، آج ریڈیو میں میں نے یہی میسیج آپ کو دیا، نماز ضرور پڑھو، نماز رزق میں برکت پیدا کرتی ہے، نماز چہرے پہ حسن لاتی ہے، نماز دوسرے پہ دبدبا کا برقرار کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مثالیں دیکھی آپ نے بتلایا، آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس میں چلتا اور گہرا پانی ہو، چلتا اور گہرا پانی ہو، سرکار کی بات کی کیا بات ہے، ایک چلتا اوپر سے گہرا، جو گہرا ہو اور چلتا ہو بڑا پاک اور صاف ہوتا ہے، گہرا پانی صاف اور پاک، تو 5 مرتبہ اگر اس میں نہائے تو کیا اس کی میل باقی بچے گی؟
اس کی یا رسول اللہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا محل؟ تو نہیں بھائی، فرمایا یہی ہے کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو 5 مرتبہ نہائے، جس طرح محل نہیں بچتی، اسی طرح جو 5 وقت نماز ادا کرے خدا اس کے گناہ معاف۔ آواز دی جاتی ہے ہر نماز کے وقت، ایک فرشتہ آواز دیتا، آؤ جو اپنے گناہوں سے تم نے آگ بھڑکائی ہے وہ نماز ادا کر کے بجھا لو۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ 2 فرشتے ہیں، یہ نیکی لکھتا ہے اور یہ برائی لکھتا ہے، لیکن اس فرشتے کو خدا تعالیٰ نے اس فرشتے کے انڈر رکھا ہے۔ جب ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو یہ فرشتہ پہلے اس سے پرمیشن لیتا ہے، میں لکھ دوں گناہ صغیرہ، میں لکھ دوں، یہ کہتا ہے رک جاؤ شاید یہ ظہر کی نماز پڑھ لے، ابھی ظہر کا ٹائم آنے والا ہے، شاید یہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ سنو، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ فرشتے سے فرماتا ہے اس کے گناہوں کی گٹھڑی باندھ کر اس کے سر پہ رکھ دو۔ جب وہ سر پہ رکھ دی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں عورتیں جب مٹکا لے کر چلتی تھی تو سر ہلاتی نہیں کو مٹکا گر نہ جائے، تو سر پہ کوئی چیز پڑی ہو تو بڑے دھیان سے سر ہوتا ہے، اگر ذرا موو کیا تو گر جائے گی۔ اب ہم نے قیام کیا تو گٹھڑی باندھ کے سر پہ رکھ دی، اب ہمیں رکوع تو فرض ہے، رکوع کرنے گئے تو گٹھڑی گر گئی، گٹھڑی نیچے گر گئے، سجدہ کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب وہ جانے لگا تو فرشتے نے پوچھا یا اللہ گٹھڑی اٹھا کے رکھ دوں، یہ تو گر گئی تھی، کہا جب گرا دی گر گئی تو اٹھا کے رکھنی کیا ہے؟ تو اس لیے یہ فرشتہ کہتا رک جاؤ شاید ظہر کی نماز پڑھ لے، اور جب تم ظہر کی نہیں پڑھتے یہ پھر پوچھتا اب لکھ دوں رک جاؤ شاید عصر کی پڑھ لے، تو جب عصر کی بھی نہیں پڑھتے تو وہ کہتا لکھ دوں کہ رک جاؤ شاید مغرب کی پڑھ لے، اور جب مغرب کی بھی نہیں پڑھتے تو کہتا لکھ دوں کہ شاید عشاء کی پڑھ لے، اور جب تم عشاء کی بھی چھوڑ دیتے ہو تو پھر اس کو کہتا اب لکھ لیں، اب لکھ لیں۔ اس نے تو ساری نمازیں مس کر دی۔ تم یونان میں بستے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کبھی بھی کوئی مشکل ہوتی تھی، سرکار کو کیا مشکل ہوتی؟ سرکار تو یوں اشارہ فرماتے ہر چیز حل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تو دکھ ہمارے لیے اٹھائے، انہوں نے دکھ ہمارے لیے اٹھائے۔ آپ کے گھر میں اگر روٹی نہیں پکتی تھی نا تو حضور مسجد میں آ جاتے، بی بی عائشہ سے پوچھتے گھر میں کچھ ہے؟ یار کیا وہ ازواج کی پتہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ آپ کے ہاتھ کے بنا کیسے دے گا؟ یہ جملہ پڑھ کے ہلا لیں گے، اللہ آپ ہی کی وساطت سے دے گا۔ تو آپ فوراً چلو ٹھیک ہے، مسجد میں گئے، نماز شروع کر دی۔ آپ ادھر نماز شروع فرماتے تو ادھر رزق گھر پہنچ جائے گا۔ تو آپ لوگ یونان میں بستے ہو، بڑی مشکلات ہے، پر نماز مس مت کرو۔ کوئی موقع ملے، مولوی کے مسئلے اپنے ہوتے ہیں، ہمارا خدا سے تعلق ذرا اپنا ہے، پر نماز مس نہیں کرو۔ جب موقع ملے گھر پڑھ دو، کتنی ہوگی نماز ضرور پڑھو۔ بہت سے لوگوں پہ قرضہ ہو جاتا ہے، ایک بزرگ تشریف لائے، بزرگ کے پاس ان کا مرید آیا، حضور قرضہ بڑا ہے، فرمانے لگے جا چلا جا، کبھی بھی بے وضو نہ رہنا، قرضہ بہت زیادہ تھا، جب وضو ٹوٹے وضو کر لینا، نماز کو پڑھتے رہنا۔ وہ 6 ماہ کے بعد واپس آیا کہ لگا خدا نے سارا قرضہ اتار دیا۔ وضو کے ساتھ رہو، نماز جو ہے با جماعت ادا کرو، دیکھو پھر خدا تم پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مختار صاحب کاغذ نہیں بن رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، پھر نماز پڑھتے چلے جاؤ، کام بنتے چلے جاؤ۔ آپ ترجمہ ملاحظہ کرو تو پھر گفتگو کو آپ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں اور دیتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پہ ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل کیا۔ پتہ چلا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی حضور کے بعد ہوتا تو یہاں لکھا ہوتا وما انزل من بعدک، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیرے بعد اتارا، کیونکہ وہی پر ایمان لانا لازمی ہے، تو حضور کے بعد اب وہی بند، اس آیت سے پتہ چلا، اس لیے اب کوئی ذلی بروزی کچھ نہیں آئے گا، تو وہ پہلے پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔